جی جی آ رہی ہے. اوکے. السلام علیکم. Hope you all are doing well. My name is Aksali and I'm doing BS Sociology from GCUF. شعور کا کرشمہ ہے کہ شوق تنہائی کے رفتہ رفتہ دل سے اتر رہے ہیں لوگ. آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لوگ کیا کہیں گے. جی ہاں, لوگ کیا کہیں گے. پہلے میں اس ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی اور میں اپنی رائے دوں گی. اس کے بعد آپ لوگ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور پھر کوئی بھی اگر کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہے اس حوالے سے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے جواب دے سکوں. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. وٹ پیپل ول سے. ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے جینا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ ان راستوں پہ چلنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کے عین مطابق ہوتے ہیں. وہ ان خوابوں کو جینا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس کو سکون دے رہے ہوتے ہیں. ان شارٹ, وہ ایسی زندگی جینا چاہ رہا ہوتا ہے جس کے بعد اسے کسی بھی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ ہو. مگر یہ ایک جملہ اس کی ساری ہمت کو ختم کر دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. باتیں بنائیں گے, مجھ پہ ہنسیں گے, تانے کسیں گے. لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. ایٹ دی اینڈ آپ اپنے سارے سپنے دنیا سے اپنے سارے سپنے اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں, اور لوگ بس اتنا کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, یو آر ناٹ بورن ٹو امپریس ادرس. آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو امپریس کرنا نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد دوسروں کو خوش کرنا نہیں ہے. آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ آپ دوسرے لوگوں کے مطابق جی سکو. اور اگر آپ نے دوسرے لوگوں کے مطابق ہی جینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور سے کیوں نوازا. جب اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو عقل اور شعور دے دیا تھا تو وہ آپ کو کیوں دیتا جب آپ نے انہی کے دماغ سے کام لینا تھا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نہیں کہا کہ غور و فکر کرو, تمام لوگوں کو کہا کہ غور و فکر کرو. سونے رب نے آپ کو عقل, سوچ, سمجھ اس لیے ہی دی ہے کہ آپ اپنا اچھا برا سمجھ سکو, اپنی زندگی کو اپنے مطابق جی سکو, کچھ حدود کے اندر, کچھ باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکو. تو پھر ہم انسان اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں کو امپریس کرنے میں کیوں گزار دیتے ہیں. ہم لوگوں کو امپریس کرنا اپنی زندگی کا مقصد کیوں بنا لیتے ہیں. ہم انسان کیوں ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم کیوں سوسائٹی کا آخر اتنا پریشر لے رہے ہیں. کیا ہم ہر ایک کو خوش کر سکتے ہیں. خیر, کچھ لوگوں کی تو فطرت میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے خوش ہو سکیں. ایسے لوگوں کے لیے انسان اپنی زندگی اجیرن کرے, اپنی زندگی مشکل میں ڈالے, اپنے سارے خواب چھوڑ دے, اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دے, اپنے راستے سے ہٹ جائے, وہ زندگی نہ جیے جو وہ جینا چاہتا ہے صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں گی جو کہ ریئل ہے. میری ایک دوست تھی جو شروع سے فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی. اس کا ڈریم تھا کہ وہ فیشن ڈیزائنر بنے. شی واز ویری انٹرسٹڈ ان دس فیلڈ. تو اس نے ایف ایس سی کے بعد جو ہے اس نے فیشن ڈیزائننگ میں اپلائی کیا تاکہ وہ اپنا جو اس کا پیشن ہے اسے اپنا پروفیشن بنا سکے. تو خوش قسمتی سے اس کا نام آ گیا اور اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا. تو وہ بہت خوش تھی کہ اس نے وہ چیز اچیو کر لی جو وہ اچیو کرنا چاہ رہی تھی. وہ اپنی زندگی بہت سکون سے جی رہی تھی. لیکن وہ کچھ ریلیٹیوز کی, کچھ دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی زندگی سے زیادہ آپ کی زندگی میں دلچسپی لیتے ہیں. ان کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ باتیں کرنے کی, کامنٹس پاس کرنے کی. تو ان کی بھی کوئی ریلیٹیو خاتون تھی, تو انہوں نے اسے بڑا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ تم نے یہ کس قسم کی فیلڈ چوز کر لی ہے, تم کس قسم کی فیلڈ میں آ گئی ہو, کیا اس کا اسکوپ ہے, اس کا تو کوئی کریئر ہی نہیں ہے, تم کیا بنو گی. پڑھ لکھ کر بھی اگر تم نے ایک درزن بننا ہے تو تم اپنا وقت اور اپنے والدین کا پیسہ کیوں ضائع کر رہی ہو. انہوں نے فیشن ڈیزائنر کو, مطلب عام طور پہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے نا کہ وہ اس طرح کی فیلڈز کو زیادہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو فیشن ڈیزائننگ کو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لائک آپ درزن بنو گے یا اس طرح کا کچھ نا. تو تم بھائی اپنے پیرنٹس کا پیسہ اور اپنا وقت ہی ضائع کر رہی ہو. تو اس بچی نے نا یہ باتیں بہت زیادہ سیریس لے لی. تو اسے واقعی وقت کے ساتھ ساتھ یہ لگنے لگ گیا کہ اس نے غلط پروفیشن چوز کر لیا.
اس میں واقعی اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کا یہ نظریہ تھا نا کہ میں نے ایک غلط پروفیشن چوز کر لیا جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, وہ پختہ ہو گیا. اور 2 سیمیسٹر مکمل کرنے کے بعد اس نے یہ ڈگری چھوڑ دی, اپنا سال ضائع کر دیا. اور پھر پتہ ہے کیا کیا, پرائیویٹ جو ہے نا کالج سے اس نے بی اے کر لیا. اب اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں, اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا پیشن چھوڑ دیا. جو خوش قسمت ہی تھی اس کی, بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا جو پروفیشن ہے وہی ہوتا ہے جو ان کا پیشن ہو, لیکن اس نے وقتی طور پہ ایک ایموشنل ڈیسیژن لیا جو کہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا. صرف اس نے لوگوں کی باتوں میں آ کر, سوسائٹی کے پریشر میں آ کر کہ واقعی اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. فیوچر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, جب اس نے آپ کو روزی دینی ہے تو وہ دے گا, چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہو, جس میں بھی آپ چلے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی نا. اللہ تعالیٰ نے جب خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ پتھر پہ جو ایک وہ کیڑا بھی موجود ہوتا ہے نا, اس کی بھی جو روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوتا ہے, اس تک جب روزی پہنچاتا ہے تو ہم انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نظر نہیں آ رہے, نظر آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو کرے گا بہتر ہی کرے گا. تو اس نے مطلب اپنا جو تھا نا پروفیشن تو چھوڑ دیا, لیکن اب تک پچھتا رہی ہے میں نے غلط کیا. اب بتائیں, لوگوں نے, اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا تو لوگوں نے اسے کون سا نوبل پرائز دے دیا, کون سا تمغہ دے دیا کہ تم نے یہ فیلڈ چھوڑ دی ہے, بہت اچھا کیا ہے. اور اب کون سا وہ کامیاب ہو گئی ہے, اس نے اگر فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دیا تو بی اے کر کے اس نے کیا حاصل کر لیا. ایک یہی اگزامپل نہیں ہے, دنیا بھری پڑی ایسی مثالوں سے, ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ لوگوں کے پریشر میں آ کر اپنا پروفیشن تک چینج کر لیتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتاتے ہیں. اور جو پچھتاوے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں. ہم لوگ کبھی ایک سیشن رکھیں گے کہ ریگریٹس کے اوپر, کہ انسان ریگریٹس سے کیسے بچ سکتا ہے. جو پروفیشن چینج کرنا ہے نا, یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر ہم اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نوٹ کریں نا کہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کس قدر اہمیت دی ہوئی ہے, کہ ہم نے اپنی خوشیاں ہیں نا, ان کی جو چابی ہے ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے. وہ جب چاہے ہمیں خوش کر دے, جب چاہے ہمیں لا دے. کیا ہماری زندگی لوگوں کے کمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اگر ہمیں اچھا کمنٹ پاس کر دیں گے, ہاں جی تم اچھے لگ رہے ہو, ہاں جی تمہارا جو پروفیشن ہے وہ بڑا اچھا ہے, ہاں جی تم نے بالکل ٹھیک فیلڈ چوز کی ہے, تو ہم خوش ہیں کہ ہاں جی واقعی یہ صحیح ہے. اور اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے طرف سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں اور لوگ یہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تمہاری فیلڈ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, نہیں یار تم اچھے نہیں لگ رہے, نہیں, تو ہم واقعی ہم اپنا مائنڈ بدل لیں گے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے, کہ ہمارے لیے اپنے مائنڈ کی سیٹسفیکشن اور ہماری اپنی خوشی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم نے کیوں لوگوں کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ ہم لوگ ان کے ہاتھوں کا بالکل پپٹ بن چکے ہیں. چلیں ایک چھوٹا سا نا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے نا کچھ کوسچنس کروں گی اور آپ نے ان کے کوسچنس نا کے جو آنسر ہیں وہ اپنے آپ کو دینے اور اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے. تو 1 بائی 1 میں آپ سے سارے کوسچنس کروں گی. پہلا کوسچن کہ کیا آپ لوگوں کی باتوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں. دوسرا کوسچن, کیا ایک بیڈ کامنٹ آپ کا سارا دن برا گزرنے کی وجہ بن سکتا ہے. تھرڈ ون, کیا آپ اپنی پسند کی شیڈ کے کپڑے پہنتے ہیں کہ چھوڑ چکے ہیں. فورتھ, کیا آپ نے اپنا پروفیشن جو چوز کیا ہے کیا وہ آپ کا پیشن ہے. کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے. کیا آپ نے اپنے اندر کا ایک حقیقی انسان زندہ رکھا ہوا ہے. کیا آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں. کیا آپ اپنی فیلنگز کا اظہار لوگوں کے سامنے اچھے سے کر پاتے ہیں. کیا آپ اپنی زندگی سکون سے جی رہے ہیں بنا یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا آپ ابھی بھی ہر وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو خوشی دیتا ہے. کیا آپ نے زندگی میں ہر وہ کام کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے. کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں. کیا آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی ہے یا ابھی بھی کرتے ہیں. کیا آپ ابھی بھی اس طرح سے تصویریں لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انہیں سیلفیز لینے کا بہت شوق ہوتا ہے, تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے, تصویریں زیادہ نہیں لینی چاہیے یا وٹ ایور. تو جس انسان کو تصویریں لینے کا شوق ہو, کیا وہ ابھی بھی تصویریں لیتا ہے. آپ کو ملے ان تمام تر سوالوں کے جواب. آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے لائف سے. یقیناً آپ کو سارے جواب مل گئے ہوں گے. ہم لوگ اپنا فیوچر لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں دے دیتے ہیں.
ہم لوگوں کو یہ کیوں ڈیسائیڈ کرنے دیتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے؟ ہم لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی منزلیں طے کریں؟ آپ سب کو نہیں لگتا کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے صرف اسی ڈر سے بہت سارے لوگ ہیں جو غلط فیلڈ جو ہوتی ہیں وہ چوز کر لیتے ہیں، جو انہیں پسند ہی نہیں ہوتی، جن کے لیے شاید وہ بنے ہی نہیں ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ شاید اب جو لوگ ہیں وہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، ان پہ جو بیڈ کمنٹنگ ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ غلط ہیں. دیکھیں، اگر آپ غریب ہیں نا تو بھی لوگ آپ پہ باتیں کریں گے، اور اگر آپ غریب سے امیر بھی ہو جاتے ہیں نا تو بھی لوگ جو ہیں وہ آپ پہ باتیں کریں گے کہ اس نے یہ ایک دم سے کیسے امیر ہو گیا، اس نے یقیناً حرام کا اس کا کوئی پیسہ ہوگا. اگر آپ ایک سخت دل انسان ہیں تو بھی لوگ آپ پہ باتیں کریں گے کہ اس کے دل میں تو خوف ہی نہیں ہے، رحم ہی نہیں ہے. اگر آپ بہت نرم دل انسان ہیں نا پھر بھی لوگ باتیں کریں گے کہ یہ روندو سا ہے، ہر بات پہ روتا رہتا ہے، اس کے تو رونے ہی ختم نہیں ہوتے. اگر آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا، اپنے رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ تو بے وقوف ہے، ہر کسی کو اہمیت دیتا رہتا ہے، باتیں کریں گے آپ پہ. اور اگر آپ لوگوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہو نا تو لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے کہ یار یہ بہت مغرور آدمی ہے، بہت مغرور ہے، پتہ نہیں اس میں کس چیز کا غرور ہے. ان شارٹ کہ آپ لوگوں کی باتوں کا سامنا آپ کو ہر صورت کرنا پڑے گا، چاہے آپ جو بھی کر لیں. دیکھیں، زندگی بہت چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فیلئرس کامن ہیں، انسان ہارتا بھی ہے، بعض دفعہ تھک بھی جاتا ہے، اسے بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں اپنی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے. کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ویسے بھی انسان کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے نا، مضبوط ہونا پڑتا ہے، بالکل ایک ایسی چٹان کی طرح جس سے کوئی بھی اس کی جگہ سے نہ ہٹا سکے، کوئی بھی اسے توڑ نہ سکے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں، آپ کے خواب بڑے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو پراؤڈ فیل کرانا چاہتے ہیں، تو ایک کام کر لیں، اپنے کان بند کر لیں، بہرے ہو جائیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ، اپنے کان بند کر لیں اور بہرے ہو جائیں. اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ لوگوں کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی زبانیں بند کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ باتیں کریں گے، وہ ہر صورت کریں گے، کیونکہ ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے. وہ ہر صورت آپ پہ بات کریں گے، چاہے آپ سونے کے کیوں نہ بن کے آ جائیں. اپنی ذات پر، اپنی زندگی پر، اپنی خوشیوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ جانتے ہیں، کیا چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے یہ آپ خود جانتے ہیں. آپ بھی کریں جو آپ کو خوشی دے رہی ہے جو چیز، تاکہ ان فیوچر آپ کو کوئی بھی ریگریٹ نہ ہو، کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں اس کی باتوں میں نہ آتا، کاش میں ویسے کر لیتا تو میری زندگی بہتر ہو جاتی، کاش میں اس کی بات نہ سنتا، کاش میں اس ٹائم اپنے دل کی سن لیتا، کاش میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزارتا. دیکھیں، اپنی جو پہلے لوگ ہیں نا وہ پہلے دن آپ پہ ہنسیں گے، دوسرے دن آپ کا مذاق بنائیں گے، اور تیسرے دن بات کو بھول بھی جائیں گے. آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں گے. بس اپنے کان بند کر لیں. آپ جو کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، جیسی بھی لائف گزار رہے ہیں، آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، آپ کا جو بھی مطلب آپ کی فیلڈ ہے، آپ بیسٹ کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہ جو لوگ آپ پہ باتیں کرتے ہیں نا وہی اٹھ کے آپ کو سلام کریں گے. مولا پاک آپ سب کو کامیاب کرے. آمین. اب آپ میں سے کوئی اگر کوشچن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. Ma'am, the rap star is this side. I want to ask only one question. جی پوچھیں. ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر انسان جو ہے وہ مطلب سارے لوگوں کے لیے نہیں جیتا ہے. یہ تو آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے کہ ایک انسان جو ہے وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں جیتا ہے. ہی از لیونگ فار اونلی few people that are worth to him. آئی تھنک کہ وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا اپنی لائف میں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریئل مین ہے لائف کا؟
یا کہہ لیں کہ یہ جو چند کلوز لوگ ہوتے ہیں یا سنسیئر لوئل لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی چند ایک جو بہت زیادہ لوئل دوست ہوتے ہیں، ان سب کی باتوں کا اثر بھی نہیں لینا چاہیے. کیا وہ مطلب اب یہ لوگ تو ہمیں کوئی مس گائڈ تو نہیں کریں گے، یا کسی بات سے اگر روک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تو وہ تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہوگی نا، ان کو تو ایگزیکٹلی فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ریلیٹیوز میں وہ تو بہت زیادہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں نا. ریلیٹیوز میں تو ایگزیکٹلی ہر جگہ پہ اختلافات تو بہت جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں ہماری سوسائٹی میں ان کو رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، ہمیں سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ان چیزوں کو اسکپ کرنا پڑتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ Have اس you بارے میں completed مجھے your بتا question? دیں. جی Have you completed your question? یس میم. دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں، جس میں آپ کی فیملی آ جاتی ہے، آپ کے بہت قریبی دوست آ جاتے ہیں، وہ اگر آپ کو کوئی ایڈوائس کرتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھاتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی بات بھی نہ سنیں. اب میں یہ تو نہیں آپ سے کہوں گی نا کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کسی بات سمجھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں، میں نے ان کی نہیں سنی. لوگوں سے مراد آپ کے آس پاس کے وہ لوگ جن سے آپ کو فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ آپ نے کہا وہ لوگ جو آپ کے لیے پوری دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کی تو بات سننی ہے، اور ان کو خوش کرنا تو مجھے نہیں لگتا اگر آپ ان کی بات سنتے ہو تو آپ غلط کرتے ہو. اپنے پیرنٹس کی، جو آپ کے کلوز لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا نا. ان کی بات ضرور سنیں، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہمیشہ آپ کا اچھا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. میں بس ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو جن کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ دوسرے لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا، ان کو مس گائڈ کرنا، فضول میں ان پہ کمنٹس پاس کرنا، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا اور دوسروں کو جو ہے وہ نیچا دکھانا. میں صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں، نہ کہ فیملی ممبرس کی اور جو آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کی. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ میری بات سمجھیں کہ ہمارے پیرنٹس ہیں، فار ایگزامپل وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں، وہ ایڈوائز کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ باتوں میں آ کے انسان کو مطلب ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، یا پھر ایسے مطلب وہ ہم جس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، ان کی ایج زیادہ ہے، انہوں نے لوگوں کو زیادہ فیس کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح سے، جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے وہ انوائرمنٹ آج سے کوئی مطلب 20-25 سال پہلے نہیں تھا. آپ سن رہے ہیں میم؟ یس آئی ایم لسننگ. تو آج سے 20-25 سال پہلے وہ انوائرمنٹ نہیں تھا، تو ہمیں وہ چینجز، اگر ہم وہ چینجز اڈاپٹ کریں، اس میں بھی اگر وہ رکاوٹ آ رہی ہیں لوگوں کے کہنے پہ، ہمارے ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو اگر وہی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے پاس اس چیز کا کیا سولوشن ہے؟ ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر تو بڑے ظاہر سی بات ہے کہ ہم آگے سے نہ تو بحث کر سکتے ہیں، نہ بدتمیزی کر سکتے ہیں. بدتمیزی تو دیکھیں بالکل یہ مطلب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو آگے سے اگر انسان کوئی سمپلی بات بھی کرے نا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو مطلب بدتمیزی میں بھی لیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کوئی ہمیں گائیڈ لائن دے دیں کہ اس چیز کو اگر ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو اس کو کیسے سالو کیا جائے. دیکھیں آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس بھی ہیں وہ بھی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو ہر کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آگے جائیں. لیکن یہ نا تھوڑا سا سیپریٹ ٹاپک آ جاتا ہے کہ جو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ، کہ آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ کی بات نہیں سمجھے، آپ کے اور آپ کے پیرنٹس کے بیچ جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، تو یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپکس ہے نا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کی بات سمجھیں اور وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس ٹاپک میں نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا ٹاپک یہ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ کوسچنس کریں. اوکے میم. کوئی اور کوسچن کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم میم. میم I have a question. وعلیکم السلام. جی میم
اکثر یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں کہ وہ دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ ایسا لوگ کیوں کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو امپریس کر کے کامیاب ہو جائیں؟ اس میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے آپ. دیکھیں ہماری نا سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ نا اپنے لیے نہیں جیتے, ہم لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں نا کہ اگر کچھ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم لوگ اس لیے نہیں پہنتے کہ ہاں ہمیں یہ پہن کے خوشی ہوگی, ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے خوش ہوں. آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خوشی کے لیے نہیں گزار رہے ہوتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گزار رہے ہوتے ہیں, اور اپنی جو چھوٹی موٹی وہ خوشیاں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ دیکھیں. تو ہم لوگوں نے, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اپنی ذات کی خوشی اور اپنی ذات کی سیٹسفیکشن نہیں رکھا ہوا, بلکہ لوگوں کو خوش کرنا اور ان کو دکھانا ہی صرف رکھ دیا. آمنہ آپ پوچھ لیں اگر کوئی اور کوشچن کرنا چاہتا ہے تو, اگر کسی کا کوشچن نہیں ہے تو پھر سیشن کو اینڈ کر دیتے ہیں. جی کسی کا کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دے پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا انہیں گائیڈ کر دیں سننے والوں کو کہ ایسی چیزوں پہ, جیسے ابھی سوال ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں, تو ایسی کون سی چینجز ہیں یہ جو خود میں لا کے, ہر ایک بندہ خود میں لا کے ان چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے, اور خاص طور پہ اپنے گھر میں وہ چھوٹے بچے جن میں یہ چیزیں ابھی آ رہی ہیں انہیں کیسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے. اس سے مزید آپ نے پہلے بھی کیا لیکن اسے تھوڑا مزید اور تھوڑا سا کر دیجیے گا. شکریہ. آئی تھنک میم کا نیٹ ورک ایشو ہو گیا, وہ لیو کر گئی ہیں. تو پھر سیشن ختم کر دیں آپ. یس میم. چلیں ٹھیک ہے, میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.